اب یہاں سے آگے قوم سبا کا ذکر آیا ہے کہ جو یمن کے اندر آباد تھی، اور یہ وہی قوم ہے جس کا ذکر سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا جو قصہ ہے اس میں آیا ہوا ہے، جس میں الٹیمیٹلی سبا کی رانی بلقیس ایمان لے آئی تھی اور غالباً پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت دی، برکت دی، ان کے رزق کو بڑھایا، ہر طریقے کے ان کو سر و سامان دنیا میں دیے۔ مگر یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ چند سال بعد یا چند ڈیکیڈ بعد وہ قوم پھر اپنے غلط راستوں کے اوپر جم گئی، اللہ کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ کا عذاب پھر اس قوم کے اوپر آیا۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا، اور بے شک سبا کے گھروں کے اندر، سبا کی رہنے کی جگہ، سبا ایک قوم تھی جن کے مسکن، ان کی رہنے کی جگہ، ان کے آبادی کے اندر ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو ان کو دکھائی گئی، اور وہ نشانیاں اللہ کی نعمتوں کی شکل میں تھی کہ جہاں سے چاہتے وہ کھاتے، جہاں چاہتے باغ اگا دیتے۔ جنتان عن یمینی والشمال، دائیں بھی جنتیں بائیں بھی جنت، جنت یعنی باغ۔ ایک روایت میں یہ پتہ لگتا ہے کہ سبا کی قوم کے اندر اتنے پھل اور اتنے پھول اور اتنی نباتات تھی کہ اگر کوئی عورت اپنے سر کے اوپر ٹوکری لے کے باغ کے نیچے سے گزرتی، جب تک باغ کراس ہوتا اس کی ٹوکری پکے ہوئے پھلوں سے خود بھر جاتی، اتنے گرتے رہتے تھے، اتنی فراغ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی رزق کے اندر۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ شکر گزار، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ آگے دیکھیے، کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، وَاشْکُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر کرو۔ اور اللہ کا شکر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو خود بھی اسے استعمال کرو، فضول خرچی نہ کرو، دوسروں کے حق دو، سچائی کا ساتھ دو، اللہ کی نعمتوں کا شکر زبان سے بھی ادا کرو اور تمہارے اعمال سے بھی ثابت ہو کہ تم واقعی شکر گزار ہو۔ بلدۃ طیبہ، ایک پاک شہر، وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور تمہارا رب بہت معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، مگر انہوں نے منہ پھیرا، ناشکری کی، اخلاقی طور پر وہ بدبخت سے بدبخت ہوتے رہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اخلاقی گراوٹ ان کے اندر کیا آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان، ایک ایسا سیلاب اس بستی کے اوپر بھیجا کہ جو کوئی پاکیزہ پاک چیز ان کے پاس موجود تھی سب اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اور بدل دیا گیا ان دو بابرکت باغوں کو جھاڑیوں سے، بے مزہ بے ذائقہ چیزوں سے، اور کچھ کانٹے دار بیڑیوں کے درخت۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرو ویش، بہت اللہ نے دیا تمہیں اور تم ناشکر۔ عرب کا آج حال دیکھو، یہ چیزیں سمجھنا کوئی بڑا پی ایچ ڈی کرنا نہیں ہے یار، یہ جو قرآن کی بات ہوتی ہے نا، یہ اپنے آس پاس آپ دیکھو، کیا عرب کا یہی کچھ حال آج نہیں ہے؟ ریگستان کے اندر ان کے لیے ایسی کوئی شے نہیں ہے جو اللہ نے موجود نہیں رکھی۔ چمڑا کھانے والے لوگ تھے، وہ چمڑا ابال ابال کے رکھتے تھے، پھر پیتے تھے اس کو۔ تھوڑا سا رب العالمین کی اور رحمت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے بیچ میں آئی، تو یہ دنیا کے خزانے بھی خود بخود جو تھے زمین اگلنے لگی، قدموں تلے آ گئے۔ اس کے بدلے میں ان کو کتنا شکر گزار، کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے تھا، مگر متکبروں کے بھی وہ سردار ہیں۔ کوئی ایسا بندہ آج تک میں نے نہیں دیکھا جو کہے کہ عرب متکبر نہیں ہے۔
تو اخلاقی گراوٹ پھر کتنی آتی ہے وہ ہم جان سکتے ہیں۔ قرآن میں اب ہر چیز ڈیٹیل میں نہیں، اشارتاً بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے منہ پھیرا، بدلے میں رب العالمین نے ان کو جو نعمتیں دی تھیں ان کو چھین کے اس کے بدلے زحمت دے دی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور یہ جو شہر آباد تھا نا، یہ شہر جو تھا یہ تجارت کا ایک ہب تھا، تجارت کا ایک گڑھ تھا، پورے دوسرے علاقوں سے، پوری دنیا سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی۔ اور ہمیں پتہ ہے یہ عربین پیننسولا کے یمن کے علاقے میں یہ علاقہ ہے، تو جتنے بھی لوگ تھے وہ اوپر کے سارے شام، سیریا، بغداد، ان سب علاقوں سے آ کے تجارت کرتے۔ اور واقعی جہاں تجارت ہوگی، جہاں اتنی فراغی ہوگی ہر چیز کی، تو وہاں سے بہت سی چیزیں لی جا سکتی ہیں اور وہاں بزنس کیا جا سکتا ہے۔ اب جب تاجر دوسرے دور علاقے سے ان کے شہر میں آتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دور کی بستیاں اور ان کے شہر کے بیچ میں بہت سے اور بھی جو ہے ٹاؤنز آباد کر رکھے تھے۔ مطلب کہ کوئی آئسولیشن نہیں تھی کہ تم نے ہزاروں کلومیٹر جنگل اور اندھیرا اور ریگستان سے آنا ہے تو کہ راستے میں کوئی بھی تمہیں لوٹ لے۔ بڑا کمفرٹیبل اور پیسفل اور سیف علاقہ ان کے شاہرگ جو تھی راستے کی، وہ راستہ ایسی جگہ سے جاتا تھا کہ جو بڑا سیف تھا، کیونکہ تھوڑے تھوڑے دور لوگوں کی آبادیاں موجود تھی۔ مگر ان ظالموں نے کیا کہا؟ انہوں نے بولا تجارت کرنے والے تو آتے ہمارے پاس ہیں تجارت کرنے، یہ بیچ کی جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ان کو فائدہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اوبیسلی ایک قافلہ آئے گا، وہ تو بیچ میں رکے گا، وہاں خرید و فروخت کرے گا، ہو سکتا ہے رات کو رکے، کھانے کے لیے چاہیے، ڈے ٹو ڈے لائف کا سامان چاہیے۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جو شہر ہیں یہ ختم ہو جائیں، مونوپولی خالی ہماری رہے۔ دیکھو جب اخلاقی گراوٹ آتی ہے تو پھر انسان کتنا گرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو شہر تھا نا، وہ ایک تو فراغی ہر طریقے کی رزق کی ہم نے وہاں رکھی تھی، ہر ریسورس ان کے پاس رکھا تھا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ اور وہ ریسورس حاصل کرنے، تجارت کرنے کے لیے آنے اور جانے والوں کے لیے بھی راستہ بڑا سیف تھا۔ تو ہم نے کہا چلو اور پھرو امن کے ساتھ راتوں میں اور دن میں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ ذرا سمجھو کہ 24/7 ان کا جو روٹ تھا وہ ایکٹیویٹ ہوتا تھا۔ مگر انہوں نے کیا کہا سبا کے لوگوں نے اس بات پر؟ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ ان ظالموں نے اپنے عمل سے بھی یہی کچھ کیا اور یہی زبان سے ان کی دعائیں بھی نکلی کہ اے پروردگار یہ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ان کے اور ہمارے درمیان سفر کو بڑھا دے، مسافت بڑھا دے۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ اپنی مونوپولی کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، جو اپنی مونوپولی کرنا چاہے گا اور دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا، تمہارا حق تھا تجارت کرو، مگر باقی بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا تم کیوں خون چوسنے لگے؟ اللہ سے منہ پھیرنے والے لوگ پھر اخلاقاً یہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ ہے یہاں، انسانیت ان کی جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ جانور بن جاتے ہیں جو خالی اپنے مفاد کا سوچیں۔ تو فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ۔ تو ان ظالموں نے ظلم اپنے اوپر کیا اور ہم نے ان کو تباہ برباد کر کے بس کہانی بنا کے رکھ دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا کہ جیسے تہس نہس کیا جاتا ہے، پر گندا، تتر بتر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس قصے کے اندر
ہر کسی صبر کرنے والے اور اللہ کے شکر گزار بندے کے لیے بہت بڑی بڑی عبرت، بہت بڑی بڑی نشانیاں، بہت بڑی تعلیم، بہت بڑی اخلاقی دعوت ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان، اپنا گیس سچ کر دکھایا، اور اکثر انسانوں کے فریق جو تھے وہ اس کے پیچھے چلے سوائے میرے مخلص بندوں کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، مگر جان لو ابلیس کا کوئی بس ان لوگوں کے اوپر نہیں چلتا تھا، یعنی کوئی طاقت ایسی ابلیس کو نہیں دی ہے کہ زبردستی اللہ کے بندے کو گمراہ کرے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک وہ شیطان کا کوئی بس ان کے اوپر نہیں تھا، وہ تو بس وسوسے کرتا تھا، اور اس کے وسوسوں پہ چلنے والا شخص وہی ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے ابلیس کو وسوسے کرنے کی اتھارٹی اس لیے دی تاکہ یہ چیز ثابت ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کون ہیں جو آخرت کے معاملے میں شک میں ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور جان لو تمہارا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں ایمان والے کون ہیں اور شک والے کون ہیں، مگر اس نے ابلیس کو پھر بھی موقع دیا تاکہ حق کو حق ثابت کر کے پھر جو ہے سرٹیفائی کرے، ان کو انعام دے، اور باطل کو باطل ثابت کر دے زمین اور آسمان کے اوپر، اور پھر ان کو سزا دے۔ ورنہ جاننے کے معاملے میں تو اللہ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یہاں پہ وہ بات آ گئی کہ ابلیس جو تھا وہ بس گمان کی بنیاد پر آرگیومنٹ اس نے کیا تھا رب العالمین سے، آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا کہ اے پروردگار تو مجھے موقع دے، میں ان میں سے اکثر کو بہکاؤں۔ اس وقت انسان یہ سوچتا تھا کہ مجھے دماغ میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ ابلیس نے ایسی بات کیسے کر دی کہ میں سب کو اپنے بس میں پھنساؤں گا، اور واقعی سب اس کے بس میں ہیں۔ تو ابلیس کے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں۔ تو جب میں پھر پڑھتے قرآن یہاں پہنچا، یہاں مجھے پتہ لگا کہ یہ کوئی علم نہیں تھا، یہ ظن تھا۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان اینڈ گیس، کہ میں ایسا کروں گا، اور یہاں آ گیا کہ اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ اکثر انسانوں کی تعداد اس کے پیچھے ہی چلی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ فرما دو، قُلِ ادْعُوا پکارو ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا معبود، جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس کو پکارو اگر پکار سکتے ہو۔ لا یملکو مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ سب چیزیں جن کو تم اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہو ان کا اختیار ایک ذرہ برابر نہیں، نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ آسمانوں اور نہ زمین میں ان کا کوئی ساجہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ یعنی کہ آسمان اور زمین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے مالک ہوں ذرہ برابر بھی، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا اسسٹنٹ بنایا ہوا ہے کہ میرے فلانے کام میں تو میری مدد کر. پتہ ہے یہ بڑا ہم لوگوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن تخت ہوگا اور اس کے بعد اللہ کی کرسی جو سب سے بڑی اس کے ساتھ ہمارے بابوں کی کرسیاں ہوں گی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہے بابے بھی کچھ نہ کچھ دنیا میں کام انجام دیتے ہیں جن کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ یہ چیز اتنی آسانی سے نہیں کر پاتا. یہ بھی کنسیپٹس ہیں کہ ہمارے بابا جی جو ہیں یہ بھی بڑا اختیار رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ رب العالمین سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. کچھ ایسی شاعریاں لکھی گئی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بچانا چاہیں اللہ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. استغفر اللہ. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں اگر ہم نہیں ہوتے تو دنیا میں اللہ کا کام نہیں ہو سکتا تھا. یعنی ہم اللہ کے اس کام کو اور تکبراً وہ یہ بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ فرما رہے ہیں کوئی بھی اللہ کے کسی بھی کام میں اس کا مددگار نہیں ہے. وَلَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَزِنَ لَهُ. اور جو تم نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ تمہیں اللہ سے بچا لے گا کوئی سفارش کر کے تو جان لو کوئی اس کے یہاں سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور کوئی نفع نہیں دے گی کسی کی سفارش اللہ کے دربار میں الا لمن اذن لہ. ہاں جس کو اللہ ہی اجازت دے کسی کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے تو وہ بولے اور جس کی سفارش اللہ ہی قبول کرنا چاہے اس کی کرے گا. تو لہٰذا ساری اتھارٹی کس کے پاس آ گئی؟ اللہ کے پاس. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور وہ بلند مرتبہ بزرگ قدرت والا ہے. اللہ ہی جس کو اجازت دے چاہے کسی انسان کو دے کسی اور مخلوق کو دے کہ کسی رسول کو دے کسی نبی کو دے کہ بول تو فلاں قوم کے بارے میں یا فلاں انسان کے بارے میں کیا بولنا چاہتا ہے. تو یہ تو گھبرا رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کی اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے اذن سے ہی بات پیش کی جا رہی ہوگی تو یہ ہوں گے مگر اللہ کے نیک بندے. اسی لیے تو یہ آیا کہ جب ان کے دل سے روب نکل جائے اللہ کے مومن بندے جو ہیں ان کے دل سے جب روب نکل جائے وہ پھر پوچھیں گے کہ اے ہمارے سفارشی ہو تم نے اللہ سے ہماری سفارش کی تو کیا جواب آیا. تو وہاں پہ کوئی بیک ڈور انٹری نہیں ہے. قول الحق وہ جواب دیں گے. کیا جواب آئے گا سوائے حق کے حق کے جو تم نے آج کیا اس کا پھل تم حق کے ساتھ پاؤ گے. سچائی عدل اور انصاف کے ساتھ. حق کیا چیز ہوتی ہے؟ سچائی عدل انصاف قسط جتنا تم کر سکتے تھے اسی کے حساب سے تمہارا اعمال نامہ بنایا گیا. جو تم نہیں کر سکتے تھے اس سے درگزر کیا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو دیکھیے یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے بھی آج ذہن میں آئی کہ جبکہ کافی بار یہاں سے روانی ہم نے پڑھا ہوگا قرآن کہ وہاں پہ کچھ ایسا بھی ایک مرحلہ آئے گا کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں رب العالمین ہی کسی کو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے کہ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں. اور کیوں بتاؤ؟ کیونکہ میں سننا چاہتا ہوں. اور پوری کائنات کے سامنے بتاؤ کیونکہ میں تو موجود ہر وقت تھا. بہت سی مخلوق موجود نہیں تھی. ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ میرا جو ہیرا ہے کوہ نور ہیرا ابو بکر کیا شخص تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے بعد غالباً ان کے دل سے روب ہلکا ہو. اور روب تو وہاں ہلکا خالی مومنوں کے دل سے ہی ہوگا.
باقی کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ جس کا روب وہاں اللہ تعالیٰ ہٹا دے اس دن کا۔ قرآن میں آیا ہے نا، مومنوں پہ وہ دن بالکل ہلکا ہوگا اور وہ کمر توڑ دینے والا ہوگا کافر اور منافقوں۔ تو پھر یہ پوچھیں گے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا کیا جواب آیا؟ مطلب میرا فیصلہ کیا ہو گیا؟ میرا اعمال نامے کے اوپر کیا درج کیا گیا؟ اب کامیابی کی ناکامی؟ قول الحق، وہ جواب دیں گے کیا درج کیا گیا، اس میں کیا شک ہے؟ حق، وہ حق ہے، وہ حق کا ساتھ دینے والا ہے اور حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی، بس سرٹیفائی تمہیں کیا گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کو کسی سے سفارش کروانے کی یا کسی کے بارے میں سننے کے لیے اذن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی بڑی نوبل ہستی سے سرٹیفکیشن دلوائی جاتی ہے جب تم نے بہت اچھا کچھ کام کیا ہو۔ دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کوئی وی آئی پی آ کے سرٹیفکیٹ تمہیں دیتا ہے، تمہاری یونیورسٹی والے وی آئی پی کو بلاتے ہیں، جبکہ کام تو نے یونیورسٹی میں کیا ہے، یونیورسٹی والے کو سب پتہ ہے تو نے کیا کیا، مگر سرٹیفکیٹ دلواتے ہیں کسی عظیم اپنے حساب سے جو ہستی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ابو بکر صدیق کیا چیز تھی، کیا چیز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مگر تو جواب میں بھی کیا آیا کہ کیا وہاں سے تم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ الحق، وہ تو حق ہے، حق کے علاوہ کیا جواب ہوگا؟ یعنی اگر تم نے کوئی برائیاں کی ہوتی تو میں کیا تمہیں بچا سکتا، تم نے اچھے کام کیے تو رزلٹ میں حق کی بات ہی آئی۔ جو حق ہے، جو عدل اور انصاف ہے، وہی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ، اور وہ بلند مرتبہ بزرگ قدرت والا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، رزق دیتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی؟ قُلِ اللَّهُ، تو فرما دیں اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک ہم یا تم ہی دونوں میں سے ایک البتہ ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی پر۔ اور اب جو روح سخن ہے، جو خطاب ہے، وہ مشرکان مکہ کی طرف موڑا گیا اور ان کو بار بار اس چیز پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم زمین اور آسمان کا جو رزق کھاتے ہو یہ کس نے تمہارے لیے نازل کیا؟ اور یہ جواب نہیں دیں گے، کچھ ان کے منہ کے اوپر تالے لگے ہیں، تو کہہ دو اللہ نے۔ اور پھر یہ بات بھی ان کو سنا دو کہ دیکھو یا تو میں حق پہ ہوں یا تم حق پہ ہو، دونوں کے دونوں سچائی کے اوپر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم میرے کاؤنٹر ہو اور میں جو بات کرتا ہوں بالکل تمہارے عقائد کے خلاف۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی ہم دو پارٹیاں جو ہیں، ہمارے مقصد ایک نہیں، ہماری زندگی کے طریقے ایک نہیں۔ اب اگر تم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو تو سمجھ لو، تمہارے حساب سے پھر میں غلط ہوں، مگر ہم دونوں پارٹیوں میں سے صحیح تو ایک ہی پارٹی ہے۔ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگ صحیح ہے یا پھر ابو جہل کی یا ابو لہب کی۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی صحیح تو تم بھی صحیح، ہر چیز صحیح۔ دیکھو یہاں کتنی بڑی بات آئی ہے۔ آج کیا ہے، آج الگ الگ فرقوں کے کچھ ایسے بھی سسٹم بن گئے۔ ایک تو ہے نا کہ جو ایک دوسرے کے فرقے کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر وہ روٹیاں سیکتے ہیں اپنی، اور ایک ایسے بھی ہیں کہ جو بولتے ہیں جی ہم سارے فرقوں کے ہیں، ہم بھی صحیح تم بھی صحیح، کیونکہ ان کی پبلسٹی اسی سے ہوتی ہے، سارے صحیح، کیونکہ جتنے زیادہ گروپس جڑیں گے، اور آج زیادہ تر ایسے یوٹیوب پہ اسی طریقے کے لوگ ہیں، الگ الگ فرقوں کے جا کے ملیں گے جلیں گے تاکہ سب کے لائکس ہمیں آئیں، تو لہٰذا وہ ریپرزنٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہے، جو راستہ ہمارا صحیح، یہ سارا کچھ ہی صحیح ہے، مگر ہو ایسا نہیں سکتے۔ جواب کیا ہے یہاں پہ؟ اے مشرکان مکہ، دیکھو ہم دو پارٹیاں ہیں اور ہم دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی تو ہے جو سیدھے راستے پر ہے اور ایک کھلی گمراہی پر ہے، تو اب اپنا اپنا محاسبہ آپ کر لو۔
قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اور آپ فرما دیں اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے اس گناہ کی بابت پوچھ گچھ نہیں ہوگی جو ہم نے کیا، نہ ہم سے اس بات کی پوچھ گچھ ہوگی جو تم کر رہے ہو۔ دیکھو اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں فرمایا گیا کہ اگر تم ہمیں جھوٹا کہتے ہو، یہی چیز جو ہے نا ہم اپنے دل میں اتار لیں، جب آپ حق کی بات کرتے ہو نا ہمیں بھی جھوٹا کہا جائے گا، مکار بھی کہا جائے گا پکا تمہارے کوئی ہڈن ایجنڈاز ہے۔ تو تمہاری زندگی کھلی کتاب ہو ان کے سامنے، پھر بھی وہ ایسی باتیں کریں گے، تو اس وقت پھر جواب کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ہم گمراہی پر ہی لگ رہے ہیں تو جو اگر ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرم کی سزا ہمارے اوپر ہی ہوگی، اور جو تم کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پچھلی آیت سے ہی ہم انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے۔ اللہم آنس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔